السلام علیکم ورحمۃ اللہ ترتیب و وبرکاتہ۔ تقسیم الترکہ، یہ سب عنوان تو بعد میں ڈالا گیا ہے، کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا۔ تو میت کے ترکہ سے تجہیز و تکفین، اور کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی، اور وصیت کی ہو تو تہائی مال میں وصیت کے نفاذ کے بعد اب بچے ہوئے مال کو تقسیم کیا جائے گا وارثین کے درمیان۔ تو اب فرماتے ہیں کہ وارثین میں کون کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں ترکہ مل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ 10 طرح کے مستحقین ہیں جنہیں امکانی طور پر ترکہ مل سکتا ہے۔ ان 10 مستحقین کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اور عبارت باقی رہ گئی تھی، تو ابھی عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس میں بعض عبارتوں کی وضاحت تو میں نے کل بھی کر دی تھی۔ مقر لہو بالنصب علی الغیر کو عبارت لکھ کر واضح کر دیا تھا، موسیٰ لہو بجمیل مال کو لکھ کر واضح کر دیا تھا، اور ثم بیت المال جو آخری ہے اس کو بھی لکھ کر واضح کر دیا تھا۔ البتہ شروع کا واضح نہیں کیا تھا۔ فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، ان سب کی تعریفات بھی آ چکی تھی۔ تو آغاز کیا جائے گا اصحاب الفرائض سے، اور اس کی تعریف جو ہے میں نے لکھائی تھی، اور کتاب میں بھی اس کی تعریف موجود ہے۔ اصحاب الفرائض یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی کی کتاب میں مقررہ حصہ ہے، یعنی کہ جن کے مقررہ حصے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ تو کتاب اللہ جو ہے اس لیے کہا گیا کہ جتنے بھی اصحاب الفرائض ہیں ان کے حصے قرآن کریم میں موجود ہیں، اسی لیے حدیث شریف کی بات بھی نہیں آئی، سیدھے اور صرف کتاب اللہ کی بات آئی۔ تو اصحاب الفرائض جو ہیں 12 ہیں، تو 12 کون کون لوگ ہیں وہ سب باتیں آ رہی ہیں، تو ابھی اس میں مت جائیے کون کون لوگ ہیں، کیا کیا ہیں، کیا کیا احوال، ابھی اس میں مت جائیے۔ بس اتنا ہے کہ اصحاب الفرائض جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ نمبر 2 پر اصحاب الفرائض کا مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچے گا تو بچا ہوا عصبات لے لیں گے۔ ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر شروع کیا جائے گا، یبدأ ہی متعلق ہے، تو پھر شروع کیا جائے گا ان اصحاب الفرائض کے بعد، پھر فلاں کو دیا جائے گا، پھر فلاں کو دیا جائے گا، پھر فلاں کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی تعبیر ہے۔ تو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد اسبۂ نسبی کو دیا جائے گا، ثم بالعصبات من جہت النسب، اسبۂ نسبی کو، جس کو میں نے کہا تھا خاندانی، جس خون کا رشتہ، تو خاندانی نسلی خون کا رشتہ رکھنے والے۔ اب عصبہ کسے کہیں گے، یہ خاندانی رشتہ دار میں کون سے ہیں؟ تو عصبہ کی تعریف یہاں جو کر رہے ہیں الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اردو کے اندر تعریف میں نے لکھا دی تھی۔ والعصبۃ کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال، عصبہ ہر وہ رشتہ دار ہے جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا لے لے، اصحاب الفرائض سے بچا ہوا لے لے، اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا کا پورا مال لے لے۔ میں نے مثال دی تھی، عصبہ میں بیٹا پوتا وغیرہ ذہن میں لائیے، تو بیٹا اگر اکیلا ہو تو باپ کا پورا مال بیٹے کو چلا جائے گا، اصحاب الفرائض اگر نہیں ہے تو۔
ہاں اگر اصحاب الفرائض ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو پھر اصحاب الفرائض کو پہلے دیا جائے گا اور پھر اسبا کو دیا جائے گا۔ وہ بحث بھی آئے گی کہ بیٹی اصحاب الفرائض میں سے ہے، بہن جو ہے اصحاب الفرائض میں سے ہے، لیکن ہر بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جاتی ہے۔ یہ سب بحث باب العصبات میں آئے گی، ابھی اس طرف جو ہے ذہن مت لے جائیے، ابھی اصولی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا اسبا لے گا اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا ہی لے لے گا اسبا۔ ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة۔ نمبر 3، یعنی نمبر 3 کا معاملہ اس وقت ہے جب نمبر 2 موجود نہیں ہے، یعنی اسبہ سببی آزاد کرنے والا حصہ پاتا ہے۔ کب؟ جبکہ اسبہ نسبی نہ ہو، مرنے والے کو بیٹا، پوتا، باپ، دادا نہ ہو، اور بھی اسبہ ہیں اسبہ نسبی، اسبہ نسبی میں سے کوئی نہ ہو۔ بنیادی طور پر 4 اسبہ نسبی ہوتے ہیں اور پھر اس کی تفریعات ہیں، اولاد وغیرہ، تو وہ سب بحث آئے گی۔ تو اسبہ نسبی اگر نہ ہو تو پھر اسبہ سببی ہو جائے گا۔ اب میں نے سمجھا دیا تھا کہ ذوی الفروض اگر ہیں تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اسبا لے گا۔ اب اسبہ نسبی نہیں ہے، اسبہ سببی ہے، تو وہ بچا ہوا لے گا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی ماں کی، ماں کیا تو میں نے مثال دی تھی کہ زید نے حامد کو آزاد کیا تھا اور آزاد ہو کر حامد جو ہے مال کمایا اور مر گیا، تو حامد کو ماں بھی ہے، البتہ اسبہ نسبی نہیں ہے، تو حامد کا ترکہ اس کی ماں کو گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو بورڈ پر میں نے سمجھایا تھا، حامد کا ترکہ جو ہے اس کی ماں کو گیا ذوی الفروض کی حیثیت سے 1/3 حصہ، اور بچا ہوا چلا گیا اسبہ سببی کو یعنی زید کو۔ اور اگر ذوی الفروض نہ ہو اور اسبہ نسبی تو ہے ہی نہیں، ذوی الفروض بھی نہیں ہے، تو پورا کا پورا چلا جائے گا اسبہ سببی کو۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی حامد والی کہ حامد کو اگر ماں نہ ہو، جو حامد کے آزاد ہو کر مال کمایا تھا اور مر گیا تھا، تو حامد کو اگر ماں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ دے کر باقی زید کو دیے تھے۔ اگر حامد کو ماں نہ ہو، کوئی ذوی الفروض ہے ہی نہیں اور اسبہ نسبی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پورا کا پورا مال چلا گیا زید کی طرف جو کہ موتق تھا، اور موتق ہی کا نام اسبہ سببی ہے۔ تو نمبر 3 پر آیا اسبہ سببی، جو ذوی الفروض سے بچا ہوا لے لے گا، اور اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو تو پورا کا پورا لے لے گا، اور اسبہ نسبی تو ہے ہی نہیں۔ ثم عصبته علی الترتیب، نمبر 4 پر پھر اسبہ سببی کے اسبات نسبیہ، یہ میں نے لکھایا تھا اسبہ سببی کا اسبہ نسبی، اور اس کو مثال سے میں نے واضح کر دیا تھا۔ علی الترتیب، ترتیب کے مطابق، تو ترتیب کو میں نے سمجھا دیا تھا، البتہ اس لفظ کا استعمال میں نے نہیں کیا تھا، علی الترتیب کا لفظ اسی وقت سمجھا دیتا تو اور واضح ہو جاتا تھا کہ علی الترتیب کا کیا مطلب ہے، یعنی علی الترتیب کا لفظ نہیں آیا، باقی میں سمجھا چکا ہوں اس کو۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ مثال کو یاد کیجئے پرانی، کہ حامد کا
جو ترکہ تقسیم ہوا تو ماں کو تہائی دینے کے بعد جو باقی بچ گیا تھا زید کو گیا. اگر زید نہیں ہے، زید کا بیٹا ہے، تو زید کے بیٹا کو چلا گیا، یہ میں نے بتلایا تھا. اور اگر زید کو کوئی عصب نسبی ہے ہی نہیں، زید بھی جو ہے کسی کا آزاد کردہ تھا، اور زید کا انتقال تو حامد سے بھی پہلے ہو گیا، تو اور زید کا کوئی ذوی الفروض نہیں، زید کا کوئی عصب نسبی ہے ہی نہیں، زید خود بھی نہیں ہے اور زید کا کوئی عصب نسبی بھی نہیں ہے، لیکن زید کو آزاد کس نے کیا تھا؟ ناصر نے. یہ میں نے مثال دی تھی. تو الگ ترتیب کا مطلب یہ ہوا کہ عصب سببی کا عصب نسبی نہ ہو، یعنی زید کا بیٹا نہ ہو، تو عصب سببی کے عصب سببی کو جائے گا، یعنی ناصر کو جائے گا. الگ ترتیب کا یہ مطلب ہوا، عصب سببی کے عصب سببی کو جائے گا. اور ناصر بھی نہ ہو، ناصر کا بیٹا ہو، تو ناصر کے بیٹا کو دے دیں گے. تو حامد کے عصب سببی کے عصب سببی کے عصب نسبی کو چلا گیا، یعنی ناصر کے بیٹے کو. تو ناصر کے بیٹے تک پہنچنے کے لیے ترتیب کیا بنی؟ حامد کے عصب سببی یعنی زید کے عصب سببی یعنی ناصر کے عصب نسبی یعنی ناصر کا بیٹا. یہ ترتیب کا مطلب ہے. اور ناصر کا بیٹا بھی نہ ہو، اور ناصر کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا، تو ناصر بھی عصب سببی ہے، اور ناصر کو بھی کسی نے آزاد کیا تھا، وہ زندہ ہے. تو حامد کے عصب سببی کے عصب سببی کے عصب سببی، اس طرح سے معاملہ اوپر چلا جائے گا. یہ ساری باتیں پہلے درس میں آ چکی ہیں، پرسوں والے درس میں. تو چوتھے نمبر پر یہ عصب سببی کے عصب نسبی، وہ نہ ہو تو عصب سببی کے عصب سببی، وہ بھی نہ ہو تو عصب سببی کے عصب سببی کے عصب نسبی. اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے، لیکن وہ دور تو ہے نہیں اب. تو نمبر 3 اور نمبر 4 تو ایسے ہی ختم ہو گیا. نمبر 5 ثم الرد على ذوي الفروض عصبیہ بقدر حقوقہم. یہ 5واں جو ہے کل ہی آپ حضرات کو بتلا دیا گیا تھا. پھر ذوی الفروض نسبیہ پر رد کیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب عصب نسبی اور عصب سببی یعنی عصبات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی عصبات پڑھے آپ نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ، جتنے بھی عصبات ہیں، اگر عصبات سرے سے نہ ہو تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال انہی ذوی الفروض پر رد کر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی مثال سے آ گئی تھی، اور مثال یہ آئی تھی نسبیہ کی کہ ذوی الفروض میں سے 2 ایسے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا ہے، اور وہ میاں بیوی ہیں. چونکہ میاں بیوی جو ذوی الفروض ہوتے ہیں وہ سببی ہوتے ہیں، نسبی نہیں ہوتے ہیں. سبب یعنی زواج، نکاح، سبب یعنی زواج یا نکاح کی بنیاد پر وہ ذوی الفروض بنتے ہیں. تو ذوی الفروض جو سببی ہیں زوجین، ان پر رد نہیں ہوتا ہے، رد ہوتا ہے نسبی پر. تو گویا میاں بیوی کے علاوہ دوسرے جو ذوی الفروض ہیں، بیٹی، پوتی، ماں، نانی، دادی، بہن یعنی عینی بہن، اللہ بہن، اخیافی بہن، یہ سب ذوی الفروض نسبیہ ہیں، ان پر رد ہوگا. بقدر حقوقہم، ان ذوی الفروض میں اگر کئی ہیں اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہے، کسی کو تہائی ہے، کسی کو چھٹا ہے، کسی کو 8واں ہے، تو جس انداز کا حصہ ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو رد بھی کریں گے اسی تناسب سے. کم والے کو کم رد ہوگا، زیادہ والے کو زیادہ رد ہوگا، یعنی ان کے حصوں کے تناسب سے رد ہوگا. اس کو میں نے کل مثال سے بتلا دیا ہے.
یہ 5 ہو گئے. اگر یہ 5 نہیں ہیں، ذوی الفروض بھی سرے سے نہیں ہیں، عصبات بھی سرے سے نہیں ہیں، بالکلیہ نہیں ہے 5، تب جا کر نمبر 6 پر ہو جائے گا ذوی الارحام. ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا. ذوی الارحام سے مراد جو ہے میں نے لکھا تھا پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، اور ان سب کی اولاد بھی ہے، اور اخیافی چچا جو ہے وہ بھی آتا ہے. یہ 4 بنیادی ذوی الارحام میں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی فروعات وغیرہ کی بحث آتی ہے، یا یہ کہ ان کے اصول کی بحث آتی ہے، نانا وغیرہ ہے. تو بہرحال ذوی الارحام کی مستقل بحث ہے، 20 صفحات کے آس پاس میں، وہ مستقل کتاب میں موجود ہے. ذوی الارحام کو دیا جائے گا نمبر 6 پر. ذوی الارحام بھی نہیں ہے تو نمبر 7 پر مولا الموالات کو دیا جائے گا. اور مولا الموالات جو ہے، جو دوستی کا معاہدہ کیا کسی آدمی نے، زید نے جو ہے کہا تھا دوسرے شخص سے کہ تم کو میں اپنا مولا الموالات بناتا ہوں، میں تم کو مولا بناتا ہوں، دوستی کا عہد کرتا ہوں کہ جب میری زندگی میں کوئی دیت والا جرم ہو جائے تو دیت ادا کر دینا، اور میرے مرنے کے بعد تم میرا ترکہ لے لینا. تو سامنے والے نے، اس دوسرے شخص نے قبول کر لیا. تو دوسرا شخص کیا کہلایا؟ مولا الموالات. تو یہ ایک نادر بات ہے، حنفیہ کے نزدیک مستحق نمبر 7 پر ہے یہ، شوافع کے پاس یہ نہیں ہے. نمبر 8 پر جو ہے ثم المقر له بالنسب على الغیر بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغیر. 8ویں نمبر پر میراث اسے ملے گی جب نمبر 7 تک نہ ہو. نمبر 1 والا نہیں، 2 والا نہیں، 3 والا نہیں، 4 والا نہیں، 5 والا نہیں، 6 والا نہیں، 7 والا نہیں، کوئی نہیں ہے، 8واں ہے. یہ بھی نادر بات ہے کہ جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا اس حیثیت سے کہ غیر سے نسب ثابت کرنے کی بات ہو. یعنی کہ جیسے کہے کہ میرا بھائی ہے، تو گویا بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر سے یعنی باپ سے، غیر سے یعنی باپ سے نسب ثابت کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن غیر نے یعنی باپ نے نہ تو اقرار کیا نہ تو انکار کیا. اسی لیے جو ہے یہ پوری وضاحت ہو چکی ہے کل، جب نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، اسی لیے جو ہے یہ مکمل بھائی کا درجہ زید نے جس کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کیا وہ مکمل طور پر بھائی نہیں ٹھہرا، یعنی باپ کا بیٹا حقیقی قرار نہیں پایا، چونکہ باپ نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے، اسی لیے حقیقی بھائی جو ہے زید کا نہیں ہو سکے گا. اور انکار بھی نہیں کیا ہے. اگر انکار کرتا تو پھر جو ایک حد تک زید کا بھائی بنا ہے، زید نے اپنا بھائی بنانا ہے، وہ ایک حد تک والی بات بھی نہیں ہو سکے گی. بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، اس حیثیت سے کہ اس مقر لہو کا نسب ثابت نہ ہو سکے باقرارہ، اس کے اقرار سے، زید کے اقرار سے، زید کے اقرار کے ذریعے اس مقر لہو کا نسب بھی ثابت نہیں ہو سکا من ذالک الغیر، اس غیر سے یعنی باپ سے، چونکہ نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا. تو اقرار بھی نہیں کیا تو نسب ثابت نہیں ہوا، انکار بھی نہیں کیا، اس لیے ایک حد تک زید کا بھائی تو بنا لیکن حقیقی اور مکمل بھائی نہ بن سکا. اس میں ایک شرط جو ہے، 5 شرطیں میں نے ذکر کی تھیں کہ اقرار شرعاً معتبر ہو. اب ایسے شخص کو بھائی نہ کہے جو باپ سے بھی بڑا ہو، اور مجہول النسب ہونا چاہیے. دوسری شرط مجہول النسب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس کا نسب معلوم ہو تو پھر ایسے معلوم النسب کے بارے میں کہنا کہ میرے باپ کا بیٹا ہے بالکل غلط بات ہو جائے گی. اور 3 شرطیں یہاں عبارت میں موجود ہیں کہ غیر سے نسب ثابت کرنے والی بات ہو، تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ
غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکے، چونکہ غیر نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے اذا مات المقر علی اقرارہ، کہ اقرار کرنے والا مرا ہو اپنے اقرار پر، یعنی پوری زندگی اپنے اقرار پر وہ قائم رہا ہو، اس سے رجوع نہ کیا ہو۔ اور 8ویں نمبر کا بھی نہیں ہے کوئی مستحق، تو ثم الموصی لہ بجمیع المال، پھر اسے میراث ملے گی جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی گئی ہو۔ ثم الموصی لہ بجمیع المال، جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی گئی ہو۔ تو تہائی مال میں وصیت نافذ ہوتی ہے، یہاں پر پورے مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ تو تہائی مال میں اگرچہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی گئی ہو، پھر بھی تہائی مال کے اندر ہی وصیت نافذ کرنے والی بات اس وقت ہے جب کہ وارثین موجود ہوں۔ وارثین کی رعایت میں اور ان کو زیادہ محروم نہیں کرنا ہے، اور ان کو بہرحال ایک مناسب حصہ دلانا ہے۔ اسی لیے اگر مرحوم نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو تو بھی تہائی کے دائرے ہی میں وصیت نافذ ہوتی ہے، زیادہ میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کوئی مزاحمت نہیں ہے، یہاں کوئی وارث کا مسئلہ نہیں ہے، قریبی وارث کا، ذوی الفروض عصبات وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب کوئی لینے والا ہی نہیں ہے وارثین میں، خاندان میں خاندان ہی نہیں اس کا، اسی لیے اس نے پورے مال کی وصیت کر دی کہ فلاں دوست کو دے دیا جائے، فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، فلاں مسجد کو دے دیا جائے۔ تو اب یہاں پر پوری وصیت نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا پوری وصیت نافذ کر دی جائے گی۔ نمبر 9 پر، اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے وصیت بھی نہیں کی ہے تو پھر ایسی شکل میں آخری مصرف جو رہے گا بیت المال رہے گا۔ تو بیت المال سے مراد جو ہے، جو اسلامی مملکت میں حکومت کا ایک مالیہ کا شعبہ ہے، جو ظاہر ہے کہ بہت اہم شعبہ ہے، جس سے پورے مملکت کا نظام چلتا ہے، جس بیت المال سے، وہ بیت المال مراد ہے۔ اب اس ملک میں رہتے ہوئے ایسا بیت المال تو ہے ہی نہیں، یہ تو اسلامی مملکت کے لیے خاص ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے اب بیت المال کی جگہ وہ رفاہی ادارے ہیں جہاں پر غریبوں کو دینے کا سسٹم ہو، اور اسی لیے دارالقضاء کو یہ حق دیتے ہیں کہ دارالقضاء جو ہے، جس کے تحت عام طور پر بیت المال بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا شریعہ پٹواری شریف پٹنہ میں دارالقضاء بھی ہے اور بیت المال بھی ہے، تو جہاں بھی دارالقضاء قائم ہے وہاں پر جو ہے بیت المال کا تھوڑا کچھ نہ کچھ سسٹم رہتا ہے، اور اگر سسٹم نہ بھی ہو تو قاضی کو چونکہ یہ حق رہتا ہے کہ اس طرح کے مال میں وہ فیصلہ کرے کہ کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، تو قاضی کو بیچ میں لانا چاہیے جہاں دارالقضاء قائم، اور جہاں دارالقضاء قائم نہیں ہے تو وہاں پر جو رفاہی ادارے چلتے ہیں یا مدرسے چلتے ہیں، غربا کا کہیں سسٹم چلتا ہے، وہاں غربا کو دے دیا جائے۔ تو یہ 10 مستحقین کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ موانع، اب میں چاہ رہا ہوں کہ موانع سے کیا مراد ہے، اس تعریف کو آپ حضرات لکھ لیں، میں زبانی آہستہ آہستہ لکھاتا ہوں، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، تو آپ حضرات قلم کاغذ سنبھال لیں، اور میں تعریف جو ہے لکھا رہا ہوں، اس تعریف کو ذرا لکھ لیں تاکہ بورڈ پر جو ہے مزید مجھے لکھنا نہ پڑے۔ کاپی قلم سنبھال لیں۔ موانع یہ مانع کی جمع ہے، موانع مانع کی جمع ہے،
اس کے معنی ہے روکنے والا، یہ تو واضح بات ہے۔ فن فرائض میں موانع سے مراد، فن فرائض میں موانع سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی وارث میں سبب ارث پائے جانے کے باوجود، سبب ارث پائے جانے کے، سبب ارث یعنی وراثت کا سبب، کسی بھی وارث میں سبب ارث پائے جانے کے باوجود، سبب ارث پائے جانے کے باوجود کسی دوسرے وصف کی وجہ سے، کسی دوسرے وصف کی وجہ سے میراث پانے کا استحقاق ختم ہو جائے، کسی دوسرے وصف کی وجہ سے، کسی دوسرے وصف یعنی ذاتی وصف، ذاتی بڑھا دیجئے، کسی دوسرے ذاتی وصف کی وجہ سے، کسی دوسرے ذاتی وصف کی وجہ سے میراث کا استحقاق ختم ہو جائے، میراث کا استحقاق ختم ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ موانع، میں نے جو ابھی بات کہی آپ لوگوں نے نوٹ کر لی ہوگی۔ سبب ارث پایا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر بیٹا نے باپ کو قتل کر دیا اور مرحوم مقتول کے کئی بیٹے ہیں، 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا نے قتل کر دیا، اب موت تو ہو گئی باپ کی، اب اس کی میراث تقسیم ہوگی، تو باپ کی میراث بیٹوں میں جائے گی۔ 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا قاتل ٹھہرا، تو قاتل بیٹے کو میراث نہیں جائے گی، باقی 4 بیٹوں کو میراث جائے گی۔ اب قاتل بیٹا جو ہے سبب ارث پائے جا رہا ہے، سبب ارث ہے بنوت۔ بنوت کا مطلب بیٹا ہونا، بنوت یعنی بیٹا پوتا وغیرہ کا جو میراث ملتی ہے کس سبب سے ملتی ہے؟ بیٹا ہونے کی وجہ سے، جس کو عربی میں بولتے ہیں بنوت۔ باپ دادا اسبہ بنتا ہے، میراث ملتی ہے، تو وہاں پر سبب ارث ہے ابوت۔ ابوت یعنی باپ ہونا، تو باپ کو، دادا کو جو میراث ملتی ہے سبب ارث ہے ابوت، باپ ہونا۔ تو قاتل بیٹا میں سبب ارث موجود ہے، یعنی بیٹا ہونا، لیکن دوسرے ذاتی وصف کی وجہ سے میراث کا استحقاق ختم ہو گیا۔ دوسرا سبب ارث جو ہے کسی ذاتی وصف کی وجہ سے، وصف جو ہے یہاں پر جس نے میراث سے روک دیا وہ ذاتی وصف ہے صفت قتل کا، اس کی ذات سے متصف ہو جانا، اس کی ذات کا صفت قتل سے متصف ہو جانا۔ جس بیٹے نے قتل کیا کیا بولتے ہیں اس کو؟ قاتل۔ قاتل کا مطلب کیا ہوا؟ تو جیسے عالم ہے، عالم کا مطلب وہ ذات ہے، فلاں آدمی عالم ہے،
یعنی وہ ایسی ذات ہے جس میں صفت علم متصف ہے. کاذب جھوٹ بولنے والا، کاذب اسم فاعل، یعنی کاذب، آپ نے جس آدمی کو کاذب کہا گویا وہ ایسی ذات ہے جس کے ساتھ صفت کذب متصف ہے. صفت کذب سے متصف جو شخص ہے وہ کاذب ہے. تو ایسی قاتل، قاتل جو ہے ایسی ذات ہے جس کے ساتھ صفت قتل متصف ہے. تو یہ صفت ذاتی، اس کی ذات کے ساتھ یہ صفت جڑ گئی قتل کی، تو وہ ٹھہرا قاتل، وہ قرار پایا قاتل. تو ذات میں ایسا وصف پایا گیا جس نے میراث سے محروم کر دیا، میراث کا استحقاق ختم کر دیا، اور وہ ہے قتل. تو یہ جو خرابی ہے وصف کی، ایسے وصف کی خرابی کی وجہ سے میراث سے وہ محروم ہو گیا. تو اس طرح کے موانع، اس طرح کی صفت جو میراث سے محروم کر دے، اس طرح کی صفت 4 ہے. اب میں عبارت پڑھتا ہوں اور ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بورڈ کی طرف آئیں گے. المانع من الارث، میراث سے روکنے والی چیز 4 ہے. نمبر 1 الرق، نمبر 1 غلامی، چاہے پوری ہو چاہے ناقص ہو، پورا کا پورا غلام ہو یا ایک پورا کا پورا غلام نہ ہو، ناقص ہو. اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کالقنی والمکاتبی کالمدبری. قن کا مطلب غلام محض، جو غلام ہے اور مکمل غلام ہے. اب مدبر جو ہوتا ہے، مدبر جو ہے ناقص غلام ہے. ناقص کا مطلب یہ ہے کہ مدبر بولتے ہیں ہر ایسے غلام کو جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد، میرے مرنے کے بعد تم آزاد. تو یہ مدبر جو ہے اب مکمل خالص غلام نہ رہا، ناقص ہو گیا، اس لیے کہ اسے آزادی ملنے والی ہے آقا کے مرنے کے بعد. تو مدبر اور ام ولد جو ہے یعنی کہ آقا کی وہ باندی، جس باندی سے آقا کو بچہ پیدا ہو چکا ہے، جس باندی سے آقا جو ہے باپ بن چکا ہے. تو باندی جس سے آقا نے استمتاع کیا اور اس سے بچے پیدا ہو گئے، تو ایسی باندی ام ولد ہو جاتی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ام ولد ہونے کا؟ کہ آقا کے مرنے کے بعد خود بخود یہ باندی آزاد ہو جاتی ہے، یہ باندی آزاد ہو جاتی ہے. تو ام ولد بھی کیا ہے؟ یہ ایسی باندی ہے جو خالص باندی نہ رہی بلکہ اسے آزادی ملنے والی ہے. تو یہ ناقصن میں آ جائے گا، ناقصن، مدبر، ام ولد. اور وافرن کا مطلب یہ ہو گیا کہ خالص غلام، مکمل غلام. تو مکمل غلام میں جیسا کہ غلام محض ہے اور مکاتب بھی ہے. مکاتب بھی یہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا. مکاتب کس طرح کے غلام کو بولتے ہیں؟ مکاتب ایسے غلام کو کہا جاتا ہے جس سے آقا نے مکاتبت کا معاملہ کر لیا ہو. مکاتبت کا معاملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آقا نے غلام سے کہا کہ تم مہینہ مہینہ اتنا اتنا روپیہ ادا کرو، ٹوٹل
ٹوٹل اتنا روپیہ ادا کرو جس کو مہینے میں بانٹ دے رہا ہوں. مثلا ٹوٹل تم 20,000 ادا کرو، مہینے 1,000 اور 20 مہینے میں 20,000 گویا ہو گیا. تو اس طرح سے مکمل جو ہے تم بدلے کتابت ادا کر دو اور تم آزاد. تو بدلے کتابت کا معاملہ کرنے کے بعد، مکاتبت کا معاملہ کرنے کے بعد، یہ مکاتب جو ہے ابھی بھی وہ غلام ہے اور مکمل غلام ہے. جب تک مکمل ادائیگی نہیں ہو جائے گی وہ غلام ہی ہے. جب روپے کی مکمل ادائیگی ہو جائے گی تو یہ مکاتب کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. تو بہرحال مکاتب ہو یا مدبر ہو یا قن محض ہو، خالص غلام ہو، یہ سب کے سب میراث میں حصہ نہیں پاتے ہیں. میراث میں یہ جو ہے غلامی چاہے مکمل ہو چاہے غلامی ناقص ہو، میراث میں حصہ نہیں پاتے ہیں. تو یہ ہو گیا پہلا. دوسرا جو ہے سب، یہ تو دور ہے نہیں، اب تو غلامی کا دور نہیں رہا. اب معنی ارث میں سے گویا کہ پہلا ختم ہو گیا. معنی ارث جو ہے وہ 4 ہیں اور عملی طور پر جو ہمارے لیے وہ 2 ہی ہیں. 4 کے بجائے 2 ہی ہیں جس کا عملاً ہمیں سامنا ہو سکتا ہے. ہاں. اور دوسرا ہے قتل. کون سا قتل؟ وہ قتل جس سے قصاص کا وجوب متعلق ہو یا کفارہ متعلق ہو. اب کون سا قتل ہے جس سے قصاص واجب ہوتا ہے، کون سا قتل ہے جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے؟ تو میں نے گروپ میں وہ بھیج دیا ہے تاکہ آپ جو ہے یہ دیکھ لیں کہ جس قتل کی بنیاد پر قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے وہ کون سا قتل ہے. تو اس تحریر کی طرف آئیں گے بعد میں. والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص بالكفارہ، جس قتل سے قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہو تو ایسا قاتل میراث سے محروم رہے گا. نمبر 2 ہو گئے. اب اس کی طرف ہم دوبارہ لوٹیں گے، قتل کی طرف. واختلاف الدینین. نمبر 3 دین کا اختلاف. اب دین کا اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ دین کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. 2 دین کا مطلب ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے. اب کفر میں کیٹیگری ہے، کفر میں کئی قسمیں ہیں، یعنی کئی طرح کے کفار ہیں. کوئی جو ہے یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی جو ہے جین مذہب کا ہے، کوئی بدھ مذہب کا ہے، کوئی سکھ ہے. تو مذہب جو ہے مختلف ہو سکتا ہے جو کہ کفر کے دائرے میں آتے ہیں. تو جتنے بھی کفار ہیں چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، وہ سب کے سب جو ہے مسلمان کے وارث نہیں ہوں گے. اور کافر کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، وہ مر جائیں تو مسلمان وارث نہیں ہوں گے. مسلمان وارث نہیں ہوں گے. اب باپ جو ہے کافر ہے، چاہے کفر کی کوئی بھی قسم ہو، باپ جو ہے کافر ہے مر گیا اور کوئی بھی بیٹا مسلمان ہو گیا تو بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. بیٹا مسلمان ہے، بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. باپ جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو کافر باپ مرنے کے بعد مال چھوڑ کر گیا، بیٹا کوئی مسلمان ہو گیا تو اس مسلمان بیٹے کو میراث نہیں ملے گی کافر باپ کی. اس کا الٹا کہ باپ جو ہے مسلمان ہے اور کوئی بیٹا کافر ہو گیا تو باپ مسلمان اب انتقال کرتا ہے اور کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے
اور اس کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا کافر ہو گیا تو اس کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، چاہے کفر کی کسی بھی قسم میں ہو، چاہے وہ یہودی بن گیا، چاہے عیسائی بن گیا، چاہے وہ ہندو بن گیا، چاہے بدھسٹ بن گیا، چاہے جینی بن گیا، چاہے سکھ بن گیا، اس سے بحث نہیں۔ کفر میں کوئی بھی چلا گیا، کسی بھی کفر کی قسم میں چلا گیا، وہ میراث سے محروم ہو جائے گا۔ تو 3 ہو گئے۔ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم۔ حدیث شریف کے الفاظ تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ مانع ارث میں سے ہے۔ نمبر 4، تو نمبر 2 اور نمبر 3 جو ہے بس یہی ہے اصل جس کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کا دور نہیں ہے غلامی کا، اور نمبر 4 جو ہے یہ بھی ابھی بات آ رہی ہے، نمبر 4 بھی یہ زیادہ جو ہے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ تو نمبر 4 کیا ہے؟ اب نمبر 4 یہ ہے واختلاف الدارین، 2 ملکوں کا اختلاف۔ اب 2 ملکوں کا اختلاف جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ ایک فریق ایک ملک میں ہے، دوسرا فریق دوسرے ملک میں ہے۔ 2 فریق سے میری مراد کیا ہے؟ ایک ہے مورث، ایک ہے وارث۔ وارثین جو ہیں درجنوں ہو سکتے ہیں، وہ ایک فریق۔ وارث بننے والے ایک فریق، اور دوسرا فریق مورث۔ تو مورث جو ہے کوئی ایک ہے جس کا انتقال ہوا ہے اور اس کا مال تقسیم ہونے والا ہے، تو مورث ایک فریق اور وارث ایک فریق۔ تو اگر مورث کسی ایک ملک میں ہے اور وارث کسی دوسرے ملک میں ہے تو ایک دوسرے کی میراث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اب باپ جو ہے امریکہ میں ہے، اب بیٹا جو ہے روس میں ہے، باپ کا انتقال ہوا امریکہ میں، تو روس میں جو موجود بیٹا ہے وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ یا بیٹا کا انتقال ہو گیا اور باپ زندہ ہے امریکہ میں اور بیٹا ہے روس میں، تو روس میں روس میں جو بیٹا تھا انتقال کر گیا، اب اس کا ترکہ امریکہ میں موجود باپ کو نہیں ملے گا، تو باپ زندہ ہے اور بیٹا مر گیا ہے، تو بیٹے کی میراث جو کہ روس میں تھا اس کی میراث باپ کو جو کہ امریکہ میں ہے نہیں ملے گی، میراث نہیں ملے گی۔ تو 2 ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے میراث سے محرومی ہوگی، 2 ملکوں کا اختلاف تو میراث سے محرومی کا سبب ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ 2 ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے جو میراث میں محرومی ہوتی ہے یہ صرف اور صرف کافروں کے درمیان کی بات ہے، کافروں کے درمیان کی بات ہے، مسلمانوں کے درمیان کی بات نہیں ہے۔ یعنی مسلمان میں ایک فریق دنیا کے ایک کونے میں ہے اور دوسرا فریق دوسرے کونے میں ہے دنیا کے، یعنی مورث اور وارث، ایک فریق مورث ایک فریق وارث۔ تو ایک فریق دنیا کے ایک کونے میں ہے اور دوسرا فریق دنیا کے دوسرے کونے میں ہے۔ تو ایک فرض کر لیجئے کہ باپ جو ہے آسٹریلیا میں ہے اور بیٹا جو ہے میکسیکو میں ہے، امریکہ کا علاقہ میکسیکو جو اقصی مغرب کہلاتا ہے، یا شکاگو وغیرہ ہے اقصی مغرب کہلاتا ہے، آسٹریلیا جو ہے مشرق میں ہے، اور اقصی مشرق جو ہے مثلا فیجی ہے، ناروے جو ہے یہ بالکل ہی اقصی مشرق ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ اقصی مشرق ہے، پورب کا ایسی انتہا ہے کہ مزید پورب چلے جائیں تو پچھم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے
دنیا گول ہے اور کوئی گول چیز جو ہے گن ہی لے لیں اور مغرب میں جاتے 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 اور مغرب میں چلے جائیں تو اچانک مشرق میں چلے جائیں گے. تو اسی طرح ناروے میں وہ علاقہ ہے جو اقصائے مشرق ہے، مزید آگے بڑھ جائیں گے تو مغرب ہو جائے گا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو مسلمان مورث، مسلمان وارث، مورث کا انتقال کہیں ہو رہا ہو ناروے میں، اور وارث مسلمان جو ہے، مورث باپ مسلمان ناروے میں ہے اور وارث بیٹا میکسیکو میں ہے، تو میراث سے محرومی نہیں ہوگی. میراث میں حصہ پائیں گے، مسلمان کہیں بھی ہوں، مورث کہیں بھی ہوں، وارث کہیں بھی ہوں، میراث میں حصہ پائیں گے. تو اس کا تعلق صرف کفار سے ہے جو کہ ملکوں کا اختلاف رکھتے ہوں، تو پھر یہ موانع ارث میں سے ہے. اب یہ بات کہ کفار کی بات یہاں کیوں لائی گئی کہ کافر باپ مر گیا امریکہ میں اور وارث بیٹا زندہ ہے اس کا روس میں، تو روس والا بیٹا حصہ نہیں پائے گا اپنے مرنے والے جو امریکہ میں باپ تھا. یہ سب مسئلہ لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ حقیقت میں ایک مسلم ملک کو اور مسلم دارالقضاء کو اس بیچ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا سعودی عرب ہے، اسلامی مملکت ہے، اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کافر امریکہ میں مرا، اس کا بیٹا روس میں ہے، تو اس کو ترکہ دینے کی فکر سعودی عرب کرے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے مسئلے کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ان کا معاملہ دارالاسلام کے قاضی کے پاس آ جائے، اگر روس میں موجود جو ہے جو بیٹا ہے وہ فریاد لے کر سعودی عرب آ جائے اور کہے قاضی سے کہ امریکہ میں میرا باپ مر گیا ہے، آپ ذرا مجھے حصہ دلا دو، تو کیا سعودی عرب کا قاضی اس بات کا پابند ہوگا شرعاً کہ روس کے اس بیٹے کو حصہ دلا دے امریکہ میں مرنے والے باپ کی جائیداد سے؟ تو نہیں. جواب ہے کہ نہیں. سعودی عرب کے قاضی پر شرعاً اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ رشیا میں موجود بیٹے کو حصہ دلائے اس کے باپ مرنے والے باپ جو امریکہ میں مرا ہے. تو دونوں عیسائی ہیں یا دونوں یہودی ہیں یا کچھ اور ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ معاملہ جو ہے دارالاسلام کے دارالقضاء میں آ گیا. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم جواب یہی دیں گے کہ بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام ہم پر شرعاً واجب نہیں ہے. اب اگر قاضی صاحب یا حکومت کے سفیر وغیرہ اس معاملے میں آگے بڑھ کر کچھ کوشش کریں اخلاقی انسانی، وہ الگ بات ہے، لیکن شرعاً جو ہے میراث دلانے کا حقدار نہیں بنتا ہے دارالقضاء والا. قاضی پر شرعاً واجب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوشش کرے، یہاں پر اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ مثال بن گئی اب الحربیین من دارین مختلفین، دو الگ الگ دار کے دو حربی. بلکہ ترجمہ دیکھ لیجئے، اختلاف الدارین اما حقیقتا کالحربی والذمی او حکما کالمستامن والذمی اب الحربیین من دارین مختلفین. دو دار کا اختلاف ہو یا تو حقیقی ہو، جیسے کہ حربی کافر اور ذمی کافر، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں بورڈ پر، یا حکمن دار کا اختلاف ہو جیسے مستامن اور ذمی، یا دو مختلف دار میں رہنے والے حربی. یہ تین شکلیں ہیں، اس کو میں بورڈ پر سمجھاتا ہوں.
تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اختلاف دار والا معنی ارث میں سے، لہذا یہ چوتھا بھی جو ہے یہ ہمارے زیادہ کام کا نہیں رہا۔ جب ہمارے زیادہ کام کا نہ رہا اور پہلا بھی کام کا نہ رہا تو دوسرا اور تیسرا بس یہی دو ہمارے کام کا ہے، یعنی موانع ارث میں سے ایک قتل ہے اور دوسرے اختلاف دینین ہے، چار میں سے یہی دو جو ہے ہمارے لیے کارکرد ہے۔ آخری لائن اس باب کی پڑھ ہی لیتے ہیں تاکہ ترجمے سے فراغت ہو جائے۔ آگے جو ہے اگلا باب جو ہے دیکھ لیں آپ، باب معرفت الفروض مستحقیہ اگلا باب ہے، تو یہاں گویا کہ ایک مستقل بحث بعد میں ہوگی۔ تو یہ موانع ارث باب کی جو آخری لائن ہے وہ اس کا ترجمہ دیکھ ہی لیتے ہیں۔ دار یعنی ملک، ملکوں کا اختلاف کب مانا جاتا ہے؟ اب جیسے کہ آج کل بعض ملک وہ ہے جن کا الگ الگ ہونا تو بالکل واضح ہے، اب رشیا ہے اور امریکہ ہے، سعودی عرب ہے اور پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہ سب ملک الگ الگ ہے۔ بعض ملک وہ ہے جہاں آپ کو جو ہے تھوڑا سا شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ ملک ہے یا ایک ملک ہے۔ اب جیسے کہ شارجہ ہے اور دبئی ہے تو تھوڑا شبہ ہوگا کہ شارجہ جو ہے الگ ملک ہے اور دبئی الگ ملک ہے یا ایک ملک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک الگ الگ کیسے مانا جاتا ہے۔ انما تختلف، ملک مختلف ہو جاتا ہے دو باتوں سے۔ اگر دو باتیں پائی جا رہی ہیں تو سمجھیے کہ ملک الگ الگ ہے، چاہے آپس میں کتنا بھی اتحاد ہو۔ اب برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کتنی بھی دوستی ہو لیکن دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اور دو شرطیں کیا ہیں؟ باختلاف المناعتی والملکی، والملکی ملک کے معنی بادشاہ، تو بادشاہ اور لشکر کے اختلاف سے منع، مانع کی جمع منع، اس کے معنی روکنے والے، اور روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ فوجی ہوتے ہیں، اس لیے نیچے لکھا ہوا اے العسکر، فوج۔ تو اس ایریے کی فوج مستقل ہے اور بادشاہ بھی مستقل ہے، حاکم و فرما روا۔ تو برطانیہ کا حاکم و فرما روا مستقل ہے، پوری اس کی کابینہ ہے، پورے کیبنٹ ہے اور پوری مستقل فوج ہے، سرحد بھی ہے۔ اور امریکہ تو بہت دور ہے وہاں سے، برطانیہ سے کافی دور ہے، زمینی فاصلہ بھی اچھا خاصا ہے۔ تو دوستی اور کتنا بھی یہ ہم نوالا ہم پیالہ ہوں، پھر بھی امریکہ الگ ملک اور برطانیہ الگ ملک، اس لیے کہ دونوں کی فوج بھی الگ ہے، دونوں کا بادشاہ بھی الگ ہے۔ تو یہ بات جو ہے پائی جائے جہاں بھی، وہاں ملکوں کا اختلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دبئی کے اندر بھی یہ تعریف پائی جا رہی ہے کہ وہاں کی فوج الگ ہے اور وہاں دبئی کا بادشاہ الگ ہے اور شارجہ کا الگ ہے، ابو ظبی کا الگ ہے، تو فوج بھی الگ ہے اور بادشاہ بھی الگ ہے، لہذا یہ الگ الگ ملک ہیں لیکن ان کا اتحاد بعض چیزوں میں ہے۔ تو سات جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرح ہے سمجھیے، لیکن ساتوں مل کر ایک ہے، اجمان، العین وغیرہ وغیرہ۔ تو بادشاہ اور فوج کے الگ الگ ہونے سے ملک کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان عصمت منقطع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مثال جو ہے ہم نے ضمنی طور پر دبئی والے کے دی، یہ مسلم ملک کو ہم مثال میں نہیں لائیں گے، اصل چونکہ کفار سے متعلق ہے تو امریکہ، برطانیہ، رشیا اس طرح کی مثالیں لائیں گے کہ یہ سب ملک جو ہے ان کا بادشاہ الگ ہے، ان کی فوج الگ ہے، تو اس طرح وہاں کے کفار کا معاملہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے دار القضا میں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ بحث گویا کہ اس کے اندر ہے۔ لانقطاع العصمت فیما بینہم، ان کے درمیان عصمت کے منقطع ہونے کی وجہ سے، جب بادشاہ الگ ہو جاتا ہے اور فوج الگ ہو جاتی ہے تو آپس میں عصمت منقطع ہو جاتی ہے جب تک کہ معاہدہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب ہندوستان مختلف راجاؤں کے درمیان منقسم تھا
اور موجودہ ہندوستان کی شکل نہیں تھی، دکن کا علاقہ الگ بادشاہ اور شمالی علاقہ الگ، جنوبی الگ، فلاں الگ، اور آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں راجاؤں کی۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ ملک کی شکل بنی ہے، اور مغلیہ دور میں یہ پورا ملک بنا ہے، ورنہ تو مختلف راجاؤں کی اپنی اپنی مملکت تھی، اپنی اپنی فوج تھی، تو آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ وہ تو اقوام متحدہ بننے کے بعد ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، یو این کے بننے کے بعد، اور ملکوں کا آپس میں جو ہے لڑنا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ الگ سی بات ہے کہ معاہدے کے اعتبار سے سب لوگ آپس میں معاہدین میں ہو گئے، لیکن عالم اسلام پر جو ہے یلغار چلتی رہی اس کے اندر سے، ظاہری معاہدہ اور اندر سے دوسری پلاننگ، تو مسلمانوں کو کمزور کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ لیکن ظاہری طور پر جو ہے معاہدین کی صف میں جو ہے یو این کے وجود میں آنے کے بعد ظاہری معاہدین میں آ گئے سارے ممالک والے، اس لیے عصمت پائی جاتی ہے۔ عصمت کا مطلب تحفظ، ہر ملک محفوظ ہو گیا دوسرے ملک سے، کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا ہے اس ظاہری معاہدے کے اعتبار سے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ بہانے بنا کر اب ایک اندر کی پلاننگ الگ ہوتی ہے، تو اندر کی پلاننگ کے اعتبار سے مسلم ملکوں کو تباہ کیا گیا، یہ کہہ کر کہ وہاں دہشت گرد ہے، یہ کہہ کر کہ وہاں پر زہریلی یہ ہے، گیس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس بہانے کسی پر حملہ، کسی مسلم ملک پر حملہ کر دیا جائے، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے یہ سارے ملک جو ہے یو این کے آنے کے بعد معاہدین میں شامل ہو گئے ہیں، اور عصمت حاصل ہو گئی ہے، تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ معاہدے کے بغیر دو ملکوں کے درمیان اصولاً عصمت نہیں رہتی ہے۔ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ معاہدہ جب نہ ہوا ہو دو ملکوں کے درمیان، تو یہ دو ملک والے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے مجاز ہوتے ہیں، اور عصمت ان کے درمیان منقطع ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی رشیا اور امریکہ یو این کے آنے کے باوجود جو ہے جب دو طاقتور ملک جو ہے آپس میں ٹکراتے ہیں تو یو این جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ کسی نے اقوام متحدہ کی جو ہے تعریف کی ہے کہ جب دو طاقتور ملک آپس میں ٹکرائیں تو اقوام متحدہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال امریکہ اور رشیا کے ٹکرانے کے شکل میں آپ دیکھیں کہ معاہدے کے باوجود آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو عصمت جو ہے گویا کہ دو ملکوں میں آپس میں بنیادی طور پر باقی نہیں رہتی ہے۔ عصمت یعنی تحفظ، دو ملکوں کے درمیان جو ہے تحفظ نہیں رہتا ہے بنیادی طور پر جب تک کہ آپس میں معاہدہ نہ ہو جائے۔ یہ جملہ اصل میں بتلانا چاہ رہا تھا، لانقطاع العصمت فیما بینہم، کہ ان ملکوں کے درمیان آپس میں عصمت منقطع رہتی ہے۔ عصمت یعنی تحفظ، تو دو ملکوں کا آپس میں تحفظ نہیں رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ آپس میں معاہدہ نہ کر لیں، نہ جنگ کا، عدم جنگ کا، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ نہ کر لیں۔ بنیادی طور پر دو ملکوں کے درمیان عصمت اور تحفظ نہیں رہتا، تو اس طرح سے دار کا اختلاف ہوتا ہے، دو ملکوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ یا اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑا نہیں، دو ملکوں کا اختلاف کا مطلب ہوا دو ملک کا الگ الگ شمار کیا جانا۔ انما تختلف، دار مختلف ہوتے ہیں لشکر اور بادشاہ کے الگ الگ ہونے سے۔ تو اختلاف سے مراد یہاں جھگڑا نہیں ہے، اختلاف سے مراد ہے دو ملکوں کا الگ الگ شمار کیا جانا۔ تو دو ملک کیسے الگ الگ شمار ہوتے ہیں؟ تو دو بنیادیں ہو گئی، لشکر اور بادشاہ کے الگ الگ ہونے سے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے، یہ پورا کا پورا مسئلہ جو ہے اختلاف دارین والا، یہ مسلمانوں کے سلسلے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہوں کونے میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ صرف کفار کا مسئلہ ہے۔ حقیقتاً کالحربی والذمی او حکماً کالمستامن والذمی۔ حربی کا مطلب ہوا، حربی کا مطلب ہے دار الحرب کا
باشندہ، اور ذمی کا مطلب ہوا دارالاسلام کا کافر باشندہ، دارالاسلام کا کافر باشندہ جو کافر باشندہ جو جزیہ دے کر رہتا ہوں۔ ہاں بورڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ تحریر صاف ہے نہیں ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ باپ کافر امریکہ کا انتقال کیا، بیٹا وارث، باشندہ کہاں کا ہے؟ سعودی عرب میں، سعودی عرب میں ذمی ہے، ذمی کی حیثیت سے رہتا ہے، یعنی سعودی عرب کا باشندہ ہے۔ باپ کافر امریکہ کا انتقال کیا، امریکہ میں کل حربی و ذمی ہے، یہ حقیقی دار کا اختلاف، دار کا حقیقی اختلاف، دار کا حقیقی اختلاف، باپ کافر امریکہ کا انتقال کر گیا امریکہ میں، بیٹا وارث سعودی عرب میں ذمی کی حیثیت سے رہتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہوئی کہ اس